امام عالی مقام کو خط لکھ کر یہاں بلائیں گے، اس لیے کہ ابھی کا معاملہ یہ ہے کہ یزید کی جانب سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں رہتے ہیں، نہ تو ہم ان کے ساتھ شریک عید عیدین ہوتے ہیں، نہ تو ہم شریک جمعہ ہوتے ہیں۔ اگر امام پاک ہمیں تشریف لے آئیں گے تو ہم گورنر ہاؤس کوفہ سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے انتقال کرائیں گے کہ وہ شامی میں جا کر میرے دوستو، یہ چند واقعات میں آپ کو گوشے گزار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آخرکار کربلا کا خونی منظر پیش آنے کی وجہ اور تصویر یہی وجہ حضرات جتنے اہل کوفہ تھے یہ سب کے سب امام علی مقام کے نام سے خط لکھے کہ اے امام پاک کہ یہاں نعمان بن بشیر یزید کی جانب سے گورنر ہے، ہم عیدین کی نماز ان کے پیچھے نہیں ادا کرتے، ہم جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ یزید ناپاک ہے، یزید تاریک نماز ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید یہ شرابی ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا ہے، لہذا ہم ان کی بیعت کیسے تسلیم کریں گے؟ اے امام پاک اگر آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لائیں گے تو ہم سب کے سب آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے سب آپ کے دست مبارک پر بیعت میں داخل ہوں گے اور آپ کی مدد جیسے ہی خط لکھنے کے بعد قاصد نے مکہ المکرمہ پہنچایا، امام پاک جیسے خط پڑھنے کے بعد اب کوفہ کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں کہ کوفہ چلا جائے، لیکن میرے دوستو خطوط پہ خطوط آتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ کے مطابق 150 سے زائد خطوط آئے، آپ خطوط کو پڑھ کر آپ اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے جانشینوں کو اکٹھا کر کے میٹنگ لیا، اس کے بعد یہ طے ہوئی اے امام پاک آپ کوفہ کی سرزمین پر پہلے نہ جائیں بلکہ آپ اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیجیں اور کوفہ کے سارے حالات کو دیکھ کر سارے حالات کا جائزہ لے کر جب آپ کے پاس وہاں سے خط بھیجیں گے تو پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اس لیے کہ کوفی یہ بہت ہی بدعہد ہے، کوفی یہ لا یوفی ہے، یہ کوفی کسی کا نہیں ہوتا، یہ بہت ہی بے وفا ہے۔ اے امام عالی مقام جو آپ کو وہاں بلائیں گے وہی آپ کو شہید کر دیں گے، لہذا سب سے پہلے آپ اپنا نائب بنا کر بھیجیں اور حالات کا جائزہ لے کر جب لکھیں پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ بات آئی ہوئی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا اے مسلم بن عقیل اب تم کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل جیسے اجازت ملی تو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن محمد ابراہیم پیچھے سے آ کر کے اور سواری کے پیر کو گھوڑے کے پیر کو پکڑ لیے اور جیسے پکڑنے کے بعد پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابراہیم یہ دونوں کے دونوں یہ گھوڑے کے پیر پکڑے ہوئے ہیں، سواری سے اتر کر اور محمد ابراہیم کو بیٹھلاتے ہیں، بیٹھلا کر پھر اخیر میں سواری پر سوار ہو کر کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی زمین پر پہنچے تو دونوں صاحبزادے کو محمد ابراہیم کو قاضی شریح کے حوالے کیے اور آپ خود یہ مختار ابو عبید سخت کے مکان پر اٹھائے اور عالم یہ ہوا کہ حضرت امام علی مقام کی جانب سے ایک دن میں 40,000 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے دست مبارک پر
بیت میں داخل ہو گئے اور حالات کا جائزہ حضرت مسلم بن عقیل نے لیا تو دیکھا تو بالکل ٹھیک ہے اور یہاں کے سبھی لوگ حضرت امام علی مقام کی آمد کے منتظر ہے۔ جب حالات کا جائزہ لے کر جیسے مسلم بن عقیل نے دیکھا تو کہا بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی سب کے سب یہاں آپ کی آمد کے منتظر ہے، میرے خط کو پانے کے بعد فوراً آپ یہاں روانہ کے لیے روانہ ہو جائیے، اس لیے یہاں سب کے سب آپ کی آمد کے منتظر ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کی جانب سے میرے دست مبارک پر 40,000 کوفی بیت میں داخل ہو گئے ہیں۔ جیسے خط روانہ کیے، خط روانہ کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام کو مکہ کی سرزمین پر جیسے خط ملا، خط ملنے کے بعد حضرت امام پاک اب تو مکمل ارادہ کر دیے کہ ہمیں کوفہ کی سرزمین پر جانا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یزید کی جانب سے چند جاسوس لوگ جو کوفہ کی سرزمین پر جاسوسی کا فرائض انجام دے رہا تھا، وہ اس نے ایک وفد دمشق روانہ کیا یزید کے دربار میں، اور جا کر کے ان لوگوں نے کہا، وہ وفد کے لوگوں نے کہا کہ اے یزید، کوفہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام علی مقام کے نائب بن کر تشریف لا چکے ہیں، اور ایک ہی دن میں اہل کوفہ 40,000 کوفی بیت میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہاں جو آپ کی جانب سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے، انہوں نے کوئی تعاون پیش نہیں کیا ہے، لہذا جلد سے جلد ان کو معزول کر کے اور گورنر دوسرے کو بنایا جائے تاکہ طاقت کو کچل ڈالے۔ میرے دوستو، یزید پلید نے دمشق کی سرزمین پر یہودی سرجون جو نام تھا، ایک وزیر تھا جو جس کا نام سرجون تھا اور یہودی تھا، اس سے مشورہ لیا۔ مشورہ لینے کے بعد فوراً اس نے بتلایا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کے گورنر ہے، انہیں تم خط لکھو کہ وہ اپنا نائب بنا کر فوراً عاصیہ ہوتے ہوئے کوفہ کی سرزمین پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد نعمان بن بشیر کو تمہارا معزول نامہ دکھا کر معزول کر دے اور کوفہ کی گورنری اپنے ہاتھوں میں دے کر بغاوت کو کچل۔ یہ ہمیشہ اسلام کا دشمن یہودی رہا ہے۔ یہ سرجون جو ہے یہ یزید پلید کا وزیر تھا، اس نے مشورہ کیا، اس کے مشورہ کے مطابق یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ لکھا کہ تم جد کرنا نائب بنا کر عاصیہ ہوتے ہوئے کوفہ کی سرزمین پر پہنچو، اس لیے کہ امام علی مقام کے نائب وہاں مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر خط بھی لکھ چکا ہے۔ عنقریب حجاز کے راستے سے حضرت امام علی مقام کوفہ کی سرزمین پر پہنچنے والے ہیں، اور یہ بھی کہ میری پیر کا مطالبہ کرو اور ذرا بھی مہلت کی جو ہے نہ دو۔ جیسے یزید کا خط عبید اللہ بن زیاد بصرہ کی سرزمین پر ملا، ملنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو لیا۔ یہ بہت بڑا مکار تھا، یہ بہت بڑا چالاک تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو لے کر قادسیہ پہنچا۔ قادسیہ پہنچنے کے بعد حجازی لباس پہنا، اپنے چہرے پر چادر ڈالا، نقاب ڈالا، نقاب ڈال کر یعنی چہرہ کو چھپا کر سواری پر بیٹھا، اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ سنو وہاں تو سبھی لوگ امام علی مقام کی آمد کے منتظر ہے، جیسے میں کوفہ میں داخل ہو جاؤں تو تم سب کے ساتھ حسین ابن علی کا نعرہ لگا دینا، ابن حیدر کا نعرہ لگا دینا، امام علی مقام کا نعرہ لگا دینا، ابن رسول کا نعرہ لگانا، اور نعرہ لگاتے ہم گورنر ہاؤس کے پاس پہنچیں گے کہ ہمارا کام بن جائے گا۔ میرے دوستو، جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد مکار کوفہ میں داخل ہوا تو جتنے ان کے ساتھی تھے یہ سب حسین ابن علی کا نعرہ لگاتے رہے۔ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی تشریف لا چکے ہیں، امام علی مقام تشریف لا چکے ہیں، تو سب کے سب حسین ابن علی کا نعرہ لگاتے ہوئے گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا۔ اس نے سواری سے اترا اور گورنر ہاؤس کے اندر داخل
लेकिन लोग यजीद का हुक्मनामा दिखाकर उन्हें माजूर कर दिया नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और खुद कूफा की गवर्नरी अपने हाथों में लिया और देने के बाद गवर्नर हाउस के नीचे के दरवाजे पर खड़े होकर नकाब को पलटा। जैसे ही नकाब पलटना था कि सबके सब अपने ही नारा पर शर्मिंदा होंगे, सबके सब अपने ही नारा पर शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने इब्ने रसूल का नारा लगाया था, हमने इमाम आदि मकाम का नारा लगाया था। लेकिन ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ये बसरा का मक्कार गवर्नर है, ये तो बसरा का गवर्नर था, अब यहाँ का गवर्नर बन गया। उसने धमकी लहजे में तकलीफ किया, अहले कूफा मुझे अच्छी तरीका से मालूम है कि तुम हजरत मुसीब के दस्ते मुबारक पर इमाम आली मकाम की जानिब से तुम 40,000 मुफ्ती बैत में दाखिल हो गए हो। सुनो सुनो, जल्दी से बैत को तोड़ दो वरना तुम्हारे जायदाद जब्त कर दिए जाएंगे, तुम्हारे घरों को नजर आतिश कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, धमकी लहजे में जितने अहले कूफा थे वो सब के सब आ गए, और आने तक ही नहीं बल्कि ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद मक्कार बदनहाद ने यही तक नहीं किया बल्कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा की सरजमीन पर शहीद करवा दिया। और मोहम्मद इब्राहिम जो इनके छोटे साहिबजादे थे ये भी जामे शहादत नोश फरमा गए। और उधर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोग लिख चुके थे अपने भाई हजरत इमाम अली मकाम के नाम से कि हालात का जायजा लेकर कि हालात कूफा के सही है, इमाम अली मकाम जल्द से जल्द आप यहाँ तशरीफ ले आइए। इमाम पाक अब मक्का से 8 ज़िलहिज्जा को रवाना होते हैं, और जानते हैं ये 8 ज़िलहिज्जा ये बहुत ही मोहतबर और बहुत ही मखसूस तारीख है, जिस तारीख में हमारे हुज्जाजे किराम हज की अदायगी के लिए हरम शरीफ में इहराम बांधकर डायरेक्ट मीना पहुंचते हैं। यही हज के अरकान, क्योंकि हज के जितने अरकान हैं वो 5 अय्याम ऐसे हैं जो ज़िलहिज्जा के 5 ऐसे अय्याम हैं जिनमें हज के अरकानों को अदा किए जाते हैं। ये 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा और 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा को इन्हीं 5 अय्याम में हज की अदायगी है। लेकिन अगर आप उम्रा करना चाहें तो इन 5 अय्याम के अलावा जिस महीनों में अगर आप उम्रा करना चाहें तो आप उम्रा साल भर कर सकते हैं, लेकिन साल भर अदा नहीं कर सकते हैं बल्कि साल में यही 5 अय्याम मखसूस है। लेकिन देखिए इमाम आली मकाम 8 ज़िलहिज्जा को कूफा के लिए रवाना हुए। तारीख बतलाती है कि जब आप कूफा के लिए रवाना हुए तो एक जगह पर जैसे पहुंचने के बाद क्या आप देख रहे हैं कि कूफा की जानिब से फरजदर शायर आ रहा है। जैसे करीब आए, सलाम किए, सलाम करने के बाद हजरत फरजदर ने अर्ज किया कि ऐ इमाम पाक, ऐ इमाम आली मकाम, आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? फरजदर शायर को हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया कि ऐ फरजदर, मैं कूफा की सरजमीन पर जा रहा हूँ, इसलिए कि कूफा वालों ने मुझे बुलाया है। फरजदर शायर ने कहा, हुजूर मेरी राय ये है कि आप हिजाज में रहें, कूफा ना जाए, इसलिए कि कूफा बहुत ही बदअहद है। जो आप लोग खुतूब पे खुतूब लिखकर बुलाए हैं वही आपको शहीद करेंगे। लेकिन इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ फरजदर सुनो, अरे इस सफर में एक राज है जो मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। इमाम आली मकाम आगे बढ़ते हैं, दूसरे मकाम पर पहुंचे तो हजरत मुस्लिम बिन अकील और इनके दोनों साहिबजादों की शहादत की खबर मिली। फिर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, तारीख बतलाती है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का के दरमियान आपने फासला 2 किलोमीटर का समाप्त कर लिया, लेकिन मक्का से कूफा के दरमियान किलोमीटर का फासला समाप्त कीजिए कि मक्का से कूफा ये 1847 किलोमीटर का फासला है। और
کوفہ سے 80 کلومیٹر پہلے یہ نہر فرات جاری ہے، اسی کے کنارے میدان کربلا واقع ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کربلا کے میدان سے 80 کلومیٹر دوری پر کوفہ شہر واقع ہے۔ میرے دوستو باغور سماعت کیجئے، اور چونکہ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ سماعت کرنے میں زیادہ لطف نہیں آتا، شہادت بیان کرنے میں لطف ملتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بہت جلد اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، لیکن جب گفتگو چل رہی ہے تو کچھ دور تک کے چلے، پھر اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کی جانب سے اشارہ ہو جائے تو میں جلدی ختم کر دوں گا۔ کیا محمد علی بھائی صحیح ہے؟ شاہد بھائی ارے سید انور علی صاحب ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔